بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کے حج کو قبول کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ کے گھر کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کل میں نے جو بات کیا تھا کہ طواف کا، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا جو 7 چکر ہے، فرمایا 3 چکر، فرمایا تھوڑا سینہ تان کے، اور فرمایا باقی کے 4 چکر جو ہے نا میرے دوستوں نارمل انداز میں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آدمی، بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں میں کتاب پکڑ لے کر فرمایا بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، بہت ساری جو ہے نا میرے دوستوں عربی کی آیتیں پڑھتے ہیں، مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس کا خاص خیال رکھنا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو بتایا ہے، جو سنت کے طریقہ ہے، جو ہمارے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے کیا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو میرے دوستوں تھوڑا رہیں گا، مگر میرے دوستوں اس کے اندر جو ہے نا بہت ہی تاثیر رہیں گی اور وہ قابل قبول رہیں گا۔ تو میرے دوستوں، فرمایا ایسا تو حرم شریف کے اندر ساری جگہیں دعائیں قبول ہونے کے لیے، پوری جگہیں، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل حج کے اندر لکھا کہ اس کی پوری جگہیں، حرم شریف کی پوری جگہیں دعا قبول ہونے کے لیے پوری میرے دوستوں کو مجرب ہے، پوری دعائیں ہر جگہ قبول ہوتی، مگر میرے دوستوں فرمایا رکن یہ مانی، تو وہاں پر فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام نے 70 فرشتے رہتے ہیں، اور فرمایا بندہ جو بھی دعا کرتا ہے، فرمایا میرے دوستوں فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، طواف، بعض لوگ اللہ والے دنیا کے اندر ایسے گزرے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا ڈیلی 70 طواف کرتے تھے۔ کتنے میرے دوستوں؟ 70 طواف کرتے تھے، اور فرمایا میرے دوستوں 70 طواف کر اور فرمایا 2 رکعت طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں میرے دوستوں، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اب میرے دوستوں بتاؤ، 140 رکعتیں ہو گئی، 140 رکعتیں وہ پڑھتے تھے، 70 طواف کرتے تھے۔ اس لیے علماء اکرام نے لکھا، اگر کوئی آدمی حرم شریف کے اندر چلے جائے، یا طواف کرنا یا نفل نماز پڑھنا، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرمایا دوستو وہاں پر فرمایا طواف کرنا، اس لیے کہ نفل نمازیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، مگر طواف ہر جگہ نہیں کر سکتے، اس لیے علماء نے لکھا۔ تو میرے دوستو 4 اشخاص ایسے تھے سنتوں کے گلدستے کے اندر، فرمایا 4 حضرات ایسے تھے جنہوں نے میرے دوستو حرم شریف کے اندر فرمایا زیادہ عبادت کی ہے۔ اس میں ایک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فرمایا میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک رات کے اندر فرمایا آدھی قرآن پڑھتے تھے، پھر ایک رات کے اندر پوری قرآن پڑھتے تھے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے گھر کے اندر میرے دوستو ایسی عبادت، آخری وقت آیا حضرت کا، اور یہ کہہ رہے اللہ جیسی عبادت کرنا تھا ایسا میں نہیں کر سکا، بلکہ آخری وقت میں یہ دعا کر کے رو رہے میرے دوستو، میرے بزرگوں۔ تو میرے دوستو فرمایا اب طواف ہونے کے بعد اب فرمایا آدمی جتنے اپنی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ جو دعائیں مانگے گا دوستو، فرمایا وہاں پر ایک اللہ والے فرماتے، میں ایک شخص کو دیکھا کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ اس کے دل کی یہ بات تھی کہ میں جو رو رہا ہوں، میرے قبیلے والے، میرے خاندان والے، میرے گاؤں والے دیکھے کہ یہ کیسا روتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک شخص کو مینا کے اندر دیکھے، وہ کاروبار کر رہا تھا، مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا اس کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا۔ حضرت شیخ ذوالفقار صاحب لکھی یہ بات، اس کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں فرمایا ہر ایک جگہ اخلاص بہت ضروری ہے، اتنا اخلاص ضروری ہے میرے دوستوں، ہمارے اللہ والے کہتے ہیں اخلاص آخری میں آتا میرے دوستوں، سب سے پہلے چل جاتا۔ اس لیے حج کے موقع پر خاص کر آدمی اخلاص۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث نے اعمال کرنے سے پہلے یہ کہا کہ یہ سوچو کہ فرمایا یہ اعمال پہلے کس کے لیے کر رہا ہوں، پہلے یہ سوچو، پھر اس کے بعد میں فرمایا درمیان میں سوچنا میں کس کے لیے کر رہا ہوں، آخری میں یہ سوچنا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ میرے دوستو پھر حضرت نے لکھا، اگر کوئی ایسی بات آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر، اور اللہ سے دعا سے میرے دوستو اس کو ڈیلیٹ کر دے، اس کو ہٹا دے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے گھر کے اندر پھر فرمایا مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو خشوع خضوع کے ساتھ، جتنی خشوع خضوع کے ساتھ عبادتیں کریں گے، کتنی خشوع خضوع کے ساتھ طواف کریں گے، کتنی خشوع خضوع کے ساتھ میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہاں پر ہم رہیں گے، ہمارے فرمایا ہمارے وہ اثرات ہماری زندگیوں پر پڑیں گے۔ ہماری جب زندگیوں پر پڑیں گے میرے دوستو، ہماری زندگی فرمایا جیسے ہم اللہ کے گھر کو گئے تھے ایسے ہی آنے والے بنیں گے، اور جیسے آئے تھے میرے دوستو ویسی زندگی ہماری چلیں گی۔ اس لیے ہمارے نبی نے ویسے حاجیوں کے بارے میں فرمایا، جو آدمی حاجی حج کو جائے، آنے سے پہلے فرمایا وہ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کرا لو۔ اور ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ فرمایا 40 دن تک اس کی دعاؤں کی اثرت کتنا رہتا ہے میرے دوستو؟ 40 دن تک رہتا ہے، اسے دعا کرو لو۔ میرے دوستو یہ
جب ہی ہو سکتا ہے آدمی حج کو حج کی طرح کرے گا۔ اس لیے ہمارے بڑوں سے ایک ایک بات پوچھیں۔ صبر بہت ضروری ہے میرے دوستو، بغیر صبر کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ بہت غصہ نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سب اللہ کی مخلوق، اللہ کی عیال ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ فرمایا خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، اس لیے فرمایا وہ ساری چیزیں سیکھ لے، بڑوں کے پاس بیٹھیں سیکھیں۔ اگر سیکھیں گے دوستو، فرمایا ہم جیسا حج کو جا رہے ہیں، اگر ایسا جیسا اللہ چاہتے ہیں، ایسا اگر ہم حج کر لیں، ہمارے نبی نے جیسا بتایا ایسا کر لیں، تو میرے دوستو یہ ہمارا حج، فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام نے، اس سے کم نہیں ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گے، اللہ اسے جنت دیں گے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو جو ہے اللہ کے گھر کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہ سال حج کر رہے ہیں میرے دوستو، اللہ ان سب کی حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے۔